بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی ہاں، وہ ایک عورت ہی تھی۔ ایک دن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت سے لوگوں کے ساتھ کسی ضروری کام سے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں وہی عورت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اتنی دیر تک باتیں کرتے رہے کہ ساتھی عاجز آ گئے۔ تنگ آ کر کسی کی زبان سے نکل گیا، اس بڑھیا سے تو ہم اکتا گئے۔ یہ سن کر خلیفہ دوم نے اس شخص کو تیز نظروں سے دیکھا اور فرمایا، کمبخت، تجھے معلوم ہے یہ بڑھیا کون ہے؟ یہی وہ عورت ہے جس کی دردناک آواز اللہ نے ارض سے سنی۔ سن، یہ ہے خولہ بنت صلبہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آیت کا سمی اللہ ہو اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگر یہ رات تک ٹھہرتی تو بھی میں سوائے نماز کے کوئی کام نہ کرتا اور اسی سے باتیں کرتا رہتا۔ ہجرت کے ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ ایک صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے رکفاء کے ساتھ نوزائیدہ ریاست کے مسائل پر گفتگو شنید میں مصروف تھے۔ چھپے دشمنوں کی منافقت، یہودیوں کی سازشیں، کفار مکہ کی دھمکیوں جیسے مسائل موضوع گفتگو تھے کہ اچانک ایک بدو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت لہجے میں مخاطب ہوتے ہوئے اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ یہودیوں کے قبیلے بڑی سادہ کے اس بدو کے طرز روی پر صحابہ کرام بھی مشتعل ہو گئے اور انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اے جاہل شخص، کیا تو جانتا ہے کہ کس مقدس شخصیت سے ہم کلام ہے؟ وہ بولا، ہاں جانتا ہوں، میں مدینہ کے حاکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوں۔ پھر تو نے گفتگو میں ادب و احترام کا خیال کیوں نہ رکھا؟ اس سوال پر وہ بولا، میں کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں کر رہا، اپنا وہ قرض مانگ رہا ہوں جو میں نے دیا تھا۔ اور کیا اپنے حق کی واپسی کا مطالبہ کوئی ناجائز بات ہے؟ اللہ کے رسول خاموشی سے یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی ڈانٹ ڈپٹ پڑتی جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کی حمایت کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہو؟ اسے اپنی چیز واپس مانگنے کا پورا اختیار ہے اور یہ اپنے اس مطالبے میں حق بجانب ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم لوگ اس کے حق کی حمایت کرتے اور ہم اس کے قرض کی واپسی کا بندوبست کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، تم فکر نہ کرو، تمہارا قرض ہم پر واجب الادا ہے۔ بدو نے کہا، مگر مجھے تو اپنا قرض آج ہی واپس چاہیے۔ اس پر انصار سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام نے کہا، ہم تمہارا قرض چکانے کے لیے تیار ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ چونکہ یہ قرض کھجور کی شکل میں تھا اس لیے وہ شخص صحابہ کرام کے ساتھ جاتے ہوئے بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کھجور اعلیٰ اور معیاری ہوئی تو میں لے لوں گا، ورنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے صحابہ کرام کے ساتھ جا کر کھجوریں دیکھیں لیکن وہ ان کے معیار سے مطمئن نہ ہوا۔ بدو نے کھجوریں لینے سے انکار کیا تو صحابہ کرام نے اس سے پوچھا، اب کیا کرو گے؟ وہ بولا، میں واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اس لیے کہ وہ مجھے یقین ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی حق پسند نہیں اور وہی مجھے انصاف دلائیں گے۔ وہ دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے جو کھجوریں دکھائیں وہ معیار میں میری کھجوروں سے کمتر ہیں۔ اب میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے انصاف صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس سے ملے گا۔ آپ یہ بات سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، ہاں یہ اعرابی سچ کہتا ہے کہ میں دنیا میں انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عدل کرنے والے تھے بلکہ عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقی چچی حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو پیغام بھجوایا کہ چچی جان، اگر آپ کے پاس کھجوریں ہوں تو ہمیں دے دیجئے تاکہ اس شخص کا قرض اتارا جا سکے۔ جب ہمارے پاس کھجوریں آ جائیں گی تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو خوشی سے نہال ہو گئیں۔ پیغام لانے والے سے بولیں، میرے ماں باپ اللہ کے نبی پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا جس قدر کھجوریں چاہیے لے لیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجتے ہوئے فرمایا، جاؤ اور اگر وہ تمہارے معیار کی ہوں تو اپنے قرض کے عوض لے لو۔ وہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور جب کھجوریں دیکھیں تو بہت خوش ہوا کیونکہ وہ اس کی کھجوروں سے بھی بہتر تھیں۔ حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بن سعدہ کے کسی شخص سے 60 سا یعنی 5 من 10 سیر کھجوریں بطور قرض لی تھیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں نے اسے ادا کر دیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔